الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وما أنفقه، ماذا عمل فيما علمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس ذات عظیم نے ہمیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. وہ عظیم ہستی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب، دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مقرب جو ذات تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. بہت عظیم ذات تھی، بہت عظیم ہستی تھی. اللہ رب العزت نے اس ہستی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور جتنی انبیاء کرام کی امتیں پہلے آئی ان تمام امتوں میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمے انبیاء والا کام لاگو کر دیا. جو پہلے انبیاء کرام آتے تھے آ کر کے امت کو رسول اللہ رب العزت کی طرف اور اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے تھے، وہ کام اللہ رب العزت نے اس امت کے لوگوں کے اوپر فرض کر دیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیدا فرمائی، اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا رب، اپنا حقیقی معبود جاننا چاہتے ہیں، اور اپنے دل میں اس ذات کی عظمت و احترام اور اس ذات کے پیدا کرنے والے کی تمام بڑھائیاں اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ میری اتباع کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کی زندگی کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو ڈال دیا، یحببکم اللہ. آگے کیا فرمایا؟ یحببکم اللہ. تم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، تم سے اللہ رب العزت محبت کرنا شروع کر دے گا. تو اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟
محبت کی کئی قسمیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن یہاں محبت سے مراد محبت ایمانی، ایمانی تقاضے کے اعتبار سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب اللہ رب العزت آپ سے محبت کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا، ہمیں بدلہ کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دنیا کے اندر تم نے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا اور اپنی منمانی زندگی گزاری، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شروع کر دی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اپنی زندگی ڈال دی، یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے۔ تم نے گناہ بہت کیے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنے کو؟ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ایک عالم کے پاس میں گیا اور جا کر کے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا خون کر دیا، 99 کو قتل کر دیا ناحق، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، کوئی خطا نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، بغیر غلطی کے میں نے 99 کو قتل کر دیا۔ اللہ اب مجھے بھی معاف کرے گا؟ اس شخص نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، 99 کو کیوں، تم نے ہزاروں کو قتل کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ذات تمہیں بخش دے گا۔ توبہ کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لیجئے، توبہ کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے توبہ کی اس اللہ والے کے سامنے، اور توبہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ والا کیا دیکھتا ہے؟ جنت کے بالا خانوں میں ان کا سیر ہوتا ہے۔ تو وہ ذات تو ایسی عظیم ذات ہے جو دنیا بھر کے ہم نے گناہ کر لیے پھر بھی معاف کرنے والی ذات ہے۔ گناہ کر کے انسان کو پچھتا جانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے گھوم کر کے اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میں ایک نادار اور مخلص انسان ہوں۔ اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں انسان یصابق السہو والنسیان، ہے نا، وہ بھول کا، گناہ کا عادی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانا شروع کیا، اس وقت فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں، میں دنیا کے اندر میرا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں ایک ایسی امت پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میری نائب اور خلیفہ بنے گی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ایسی امت کو پیدا کر کے کرو گے، دنیا میں جائے گی، خون ریزیاں کرے گی، لڑائی کرے گی، جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، ایسی امت کو پیدا کر کے کیا کرو گے؟ اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہو تو ہم دعا کرنے کے لیے بہت ہیں، نمازوں کی ضرورت ہو نماز پڑھنے کے لیے ہم بہت ہیں، آپ کی تعریف کی ضرورت ہے تو ہم تعریف کرنے والے بہت ہیں، ایسی امت کو پیدا کر کے کیا کرو گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر ایک قرآن کریم کی آیت میں فرمایا کہ بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اس وقت میرا خیال ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب پچھتا کر کے واپس آتے ہیں اور آ کر کے جب توبہ کر لیتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر کے مجھ سے مانگتے ہیں تو مجھے ترس آ جاتی ہے اور میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیجیے، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ بن جائے۔ یعنی دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہر کیفیت کیا ہو، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو ہم کامل ایمان والے ہیں اور ہمارے اندر ایمان کی علامت ہے اور ہم کامل ایمان والے ہیں۔ اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہیں گزاری، تو میرے بھائیو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں۔ ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا ترازو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ، تمہاری خواہش، تمہارے دل کے اندر جو چیز آنے والی ہے وہ ہر چیز میری لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیسے بنے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے وقت لگانا پڑے گا، اور ہمیں علماء کی کہنے کے مطابق اپنی زندگی بنانی پڑے گی۔ ہم نہیں جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا بیان کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ بتانے والے کون؟ جو علماء ہے، جو جاننے والے ہیں، امت کے اندر جو رہبر اور ہادی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جائیے، ایسے لوگوں سے جا کر کے مسائل پوچھیے، ایسے لوگوں سے جا کر کے اپنی زندگی کے تمام مسائل حل کیجیے، تب جا کر کے ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحببکم اللہ، میں بھی، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں اور بہت ساری ایسی خرابیاں آ رہی ہیں جس سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر نمازیں جو ہے، جو جوان طبقہ جو ہے نماز چھوڑ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اللہ رب العزت کی ایسی عظیم عبادت ہے، اگر بندہ اللہ رب العزت کے لیے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اللہ رب العزت کی معرفت اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ نماز، تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے اور اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ عن الفحشاء والمنکر، بری باتوں سے، فحش باتوں سے، فحش خیالات سے اور برے خیالات سے اللہ رب العزت اس کو پاک کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے جوانوں سے اور ان کی زندگیوں سے نماز جا رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں وقت پہ، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام قرار دیا، شراب جیسی، ہے نا، بری اور شراب جیسی، ہے نا، بہت گھٹیا جو ہے نا چیز ہے، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کو جا کر کے سمجھانا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم گھوم پھر کر کے دین کی تبلیغ لے کر کے، دین کے کام کو لے کر کے چلتے ہیں اور ان لوگوں کو اللہ سے ملانے کی
ہے نا اللہ رب العزت کے راستے میں نکالنے کی فکر کر کے اور فکر لے کر کے چلتے ہیں، اس سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے گناہوں، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر کے ناجائز اور حرام کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے، ایسے لوگوں سے منت سماجی کر کے، ایسے لوگوں کے پیر پکڑ کر کے ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں لے کر کے جائیے۔ اگر ایک شرابی کبابی اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق آ گیا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آ گیا، تو وہ ایک ہی شخص تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہماری زندگیوں سے نمازیں جا رہی ہیں، ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ بھی لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کے لیے۔ جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، جو لوگ اللہ کی معرفت سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے، ایسے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑ کر کے، اللہ والوں سے جوڑ کر کے اور اللہ والوں کے یہاں لے جا کر کے ان کی زندگیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو ایک مشن شروع کیا ہے تبلیغی جماعت کا، بہت اچھا کام ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ ہم کام کریں، اور وہ کام جس طرح سے ہمارے اکابرین نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کام کو کریں تو یہ بہت عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس کام سے کتنے لوگ اللہ رب العزت سے جڑ گئے ہیں، مسجدوں سے جڑ گئے ہیں، صحابہ کرام والی زندگیاں اپنے اندر لے آئے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا کا آخری پیدا ہونے والا بندہ جو ہوگا، ہر ایک کی حاضری ہوگی۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہونا چاہیے، کامل ایمان ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم جائیں گے اپنے حساب و کتاب دینے کے لیے، تو اس وقت جب تک ہم 5 سوالوں کے جواب نہ دیں گے، اس وقت تک اللہ رب العزت اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنی۔ میں نے تمہیں اتنی بیش بہا زندگی دی تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک زندگی کا سیکنڈ جو ہے نا، دنیا کی ساری دولت آپ اس کے مقابلے میں دے دو، وہ سیکنڈ واپس نہیں آ سکتا۔ اتنی ہماری زندگی جو ہے، اتنی قیمتی زندگی۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، وہ سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنی۔ میں نے تمہیں اتنی بہترین زندگی دی تھی، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے یہاں تمہارا ایک مقام تھا، تمہارے گھر کے اندر تمہارا ایک مرتبہ تھا، اور اتنی بیش بہا جو قیمتی زندگی کا سرمایہ دیا تھا، اس کو آپ نے کہاں گنوا دیا، کہاں ختم کیا؟ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور صحابہ کرام، تابعین اور ہمارے علماء کے کہنے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو پورا کیا ہے، تو سوال آسانی سے ہم جواب دیں گے اس کا کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق ہم نے کیا، جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی پوری کی۔ اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اس وقت ہمارا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ عن عمرہ فیما افنی۔ تم میں نے ایک زندگی دی ہے، اس زندگی کو تو نے کہاں ختم کیا؟
دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما افنا، میں نے تجھے جوانی دی اور جوانی کے اندر جوانی کی حالت میں تو نے مجھے کب تک یاد کیا، کتنا یاد کیا؟ انسان بچپن میں ہوتا ہے اور جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی ایک شوق ہوتا ہے اور تو کر لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے جوانی آتی رہتی ہے، جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے وہ ہر چیز سے پیچھے اللہ کی معرفت سے دور ہوتا جاتا ہے، نمازوں سے دور ہوتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، تو جیسے جیسے جوانی کی طرف چڑھتا ہے وہ اپنی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کرتا ہے۔ تو دوسرا سوال کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ وعن شبابہ فیما افنا، میں نے تجھے بیش بہا جو جوانی دی تھی اس کو آپ نے کہاں خرچ کیا؟ تو میرے بھائیوں جوانی کے اندر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت جو بندے کی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہوتی ہے جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر آ کر کے تو کیا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ کوئی کام کے نہیں رہے، ہاتھ کام نہیں دیتا ہے، پیر کام نہیں کرتا ہے نا، مزدوری کر نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ اب مسلح نہیں، اب تو کیا کریں، مجبوری ہے۔ ارے جوانی کی حالت میں ہمارے جوان لوگ بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے، ان لوگوں کو چاہیے کہ جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آگے آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پورے روزے رکھیں، اور اگر گھر پہ رہ کر کے نہیں کر سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں نکل جائیے، اور ایک اللہ کے راستے میں نکل کر کے ایک ماحول مل جائے گا، اس ماحول کے اندر ڈھل کر کے آپ اللہ رب العزت کے احکام کو آسانی کے ساتھ پورا کر پاؤ۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہمیں اچھی طریقے سے اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز بتلائی، تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، وہ مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں اس کو خرچ کیا؟ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بگاڑ آ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو بگاڑ آ رہا ہے مال کی وجہ سے، مال، جاہ اور حسن، تین چیزوں کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، کسی کے پاس میں اچھا منصب ہو تو وہ اپنے منصب کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتا ہے، سب چیز کو بھول جاتا ہے، تو منصب تو ہمارے پاس ہے نہیں، چند پیسے آ جاتے ہیں، چند ہے نا مال آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، ہمارے ذہن سے اللہ رب العزت کی معرفت نکل جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں چوتھا اور پانچواں سوال ہوگا کہ تو نے مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں اس کو خرچ کیا؟ اگر ہم نے جائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے، جائز طریقے سے ہم نے مزدوری کی ہے، جائز طریقے سے ہم نے اس کو حاصل کر کے اپنی اولاد کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں۔ اس میں سے آج کل جو ہے جمعیت علماء کی طرف سے ایک آیا ہے پیغام کہ جوانوں کے اندر ایک شراب عام ہو رہی ہے، اسی طریقے سے بینکوں کے اندر لین دین ہو رہی ہے، اس میں ہم سود لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، یہ بھی ناجائز حرام طریقے سے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن مال کے حاصل کرنے کے بارے میں اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ تو نے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں اس کو صرف کیا۔ اگر ہم نے جائز طریقے سے علماء سے پوچھ کر کے اور ان مسائل کے جاننے والوں سے پوچھ کر کے ہم نے مال حاصل کیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو صرف کرنے کی جگہ بتلائی ہے، ایسی ایسی جگہوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، ان جگہوں کے اوپر اگر ہم نے صرف کیا ہے مال کو، تو قیامت کے دن آرام سے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دے کر کے بری ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اور پانچواں سوال جو ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تم مسائل جانتے تھے، جن چیزوں کا تمہیں علم تھا کہ یہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ کام کر دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ علماء ہی سے پوچھا جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنے اپنے علم کے مطابق عمل کیا، نہیں، ہر بندے سے، کل راع وکل مسئول عن رعیتہ، ہر بندے سے، ہر وہ بندہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو جو جانتا تھا اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں علماء بہت ہیں، گھر گھر علماء ہیں، مدارس نے ہمیں بہت بڑی دولتیں دی، گھر گھر حافظ قرآن ہے، گھر گھر عالم دین ہے، ہمیں ان سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کو علماء سے پوچھ کر کے اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ تو پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو تو جانتا تھا اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا۔ اب اس میں سے بڑے بڑے مسائل تو ہمارے سامنے ہیں، جائز طریقے سے مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جو ہماری زندگیوں کے اندر آنے سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں سب کو علم ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو بھی ہم معذور نہیں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے، معذور نہیں ہم، اس لیے کہ ہمارے پاس گھر گھر علماء بیٹھے ہیں۔ تو علماء سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ معاشرے کے اندر بڑے بڑے بگاڑ آ رہے ہیں، شادیوں کے موقع پر ناجائز طریقے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ نا اللہ کے واسطے، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا بچے، ان بچوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، کسی کو ماسٹر بناؤ، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو انجینئر بناؤ، اپنے پیسے ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ کیوں بڑوں بڑوں کو کھلا کر کے تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو ہے نا ختم کر کے چھوڑ دیتے ہو؟ یہ امت کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑے گی۔ یہ جو ہے نا جوان بچے، یہ پوچھیں گے آپ کو کہ جو پیسے آئے تھے نا وہ صرف تمہیں خرچ کرنے کی اتھارٹی نہیں تھی، یہ پیسے جو دیے تھے اللہ رب العزت نے، اس میں ان بچوں کا بھی حق تھا۔ ہم نے ان بچوں کے حق کو مار کر کے ہم نے کیا کر دیا، اپنا نام روشن کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے لوگوں کو بلا کر کے کھلا کر کے چھوڑ دیا۔ اس لیے مال جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے، یہ امت کی امانت ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر 10-15 ڈاکٹر ہوں گے اچھے، ہمارے معاشرے کے اندر 2-4 اچھے انجینئر ہوں گے، کلیکٹر ہوں گے، اور سرکاری بڑے بڑے ہے نا جو بڑے بڑے جگہیں اور پوسٹیں ہیں ان کے اوپر ہمارے بچے بیٹھیں گے، تو یہ آج کل مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مدارس کو ختم کیا جا رہا ہے، تبلیغ و جماعت کے اوپر پابندیاں لگی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے یہ بچے پوسٹوں کے اوپر ہوں گے نا تو وہیں سے ہمارا سب کام حل ہو جائے گا۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ اپنے مال کو ناجائز طریقے سے صرف کیا، حرام طریقے سے خرچ کرتے رہے، ان بچوں کو آگے نہیں بڑھایا اور پڑھا کر کے آگے نہیں بھیجا، تو آج ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہمیں ان کی سزائیں مل رہی ہیں۔ لہذا ابھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ امت مسلمہ، خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ، ابھی وقت ہے ہمیں ان بچوں کو آگے بڑھانے کا۔ 10 پیسے ہے کسی کے پاس میں تو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیجیے، ان کی تعلیم کے اوپر خرچ کیجیے اور ان کو خوب آگے بڑھائیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ 10ویں تک پڑھا دی، 8ویں تک پڑھا دی، پڑھا کر کے چھوڑ دیا، یہ تو ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جو ماسٹر لوگ بیٹھے ہیں وہ بیچارے پڑھا دیتے ہیں، پڑھا کر کے ان کو 8ویں 10ویں کروا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا اس وقت ان کے اوپر پیسے خرچ کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ تو امت کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جا رہا ہے۔
ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کرتے ہیں اور ناجائز طریقے پر خرچ کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس سے اپنے آپ کو روکیے۔ خدا کے وہاں اس کا سوال ہوگا۔ میں نے کہا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من این اکتسبہ وماذا انفقہ، کہاں سے اس کو وہ مال جو آپ نے حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے آج اپنے پورے راجستھان کے اندر ایک ترتیب بنائی کہ جہاں جہاں مسجدوں میں جمعے ہوتے ہیں وہاں جا کر کے بیان کیا جائے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، اصلاح معاشرے کے خاطر۔ اصلاح معاشرے کی جتنی چیزیں ہیں صرف علماء کی ذمہ نہیں ہے، ہمارے امت کے جو بڑے لوگ ہیں جن کا اثر ہے، اپنے گھر کے اوپر اثر ہے، جن کا مانتے ہیں لوگ، بعضے وہ لوگ ہیں جو پورے گاؤں کے اوپر ان کا اثر ہے، بعضے وہ لوگ ہیں جن کا اپنے گھرانے کے اوپر اثر ہے، بعضے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے گھر کے اوپر اس کا پورا اثر ہے۔ کل راع وکل مسئول عن رعیتہ، ہر بڑے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو کتنا سکھایا، اپنے ماتحتوں کو اللہ سے قریب کتنا کیا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہے نا ان کی زندگیاں کیسے بنائی، کیسے نہیں بنائی، وہ نہیں پوچھیں گے۔ لہذا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں بیٹھ کر کے ایک مسجد والی جماعت جس طرح سے بنتی ہے اس طریقے کا ایک عاملہ بنانا چاہیے، اور عاملے میں بیٹھ کر کے جو ہمارے یہاں رسومات ہو رہی ہے، ناجائز طریقے سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، جوان جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایسے جوانوں کو بلاؤ، ایسے جوانوں کو اللہ رب العزت کی معرفت ان کے دل میں بٹھاؤ، اور ایسے لوگوں کو، ایسے جوانوں کو اللہ سے ملاؤ۔ جب یہ جوان لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں سے فیصلے اچھے ہوں گے، یہ مسجدیں آباد ہوگی اور پورے معاشرے کے اندر اچھا کام ہوگا، اچھائیاں پیدا ہوگی، برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ برائیاں آتی ہیں انہی جوانوں کی جوانی کی وجہ سے آتی ہیں، بڑوں سے نہیں آتی، نہ بچپن سے آتی ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں آتی ہیں، معاشرے کے اندر جو ناجائز کام ہوتے ہیں وہ ان جوانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائیں گے؟ ہر گھر کا بڑا جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو اللہ سے، مسجدوں سے، جماعت والوں سے، علماء سے اور اللہ رب العزت کے معرفت رکھنے والے لوگوں سے ملایا جائے۔ لہذا آج پورے راجستھان کے اندر آج کے جمعے میں جہاں جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں پر اصلاح معاشرے کے لیے چند لوگوں کا انتخاب کیا ہے ہر جگہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.